اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ملکہ بلقیس کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدہد مأمور تھا۔ ہدہد دربار سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں پانی ہو تلاش کر کے لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے رعایا بڑے ادب سے دست بستہ کھڑی تھی۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا۔ پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا پھر دربار سے غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد نہ دکھائی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے۔ میں اسے اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ اور اب سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ ادھر ہدہد کا خیال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک وہ دربار میں پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا، آج کیوں نہ میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ اور جب ہدہد دوبارہ واپس دربار سلیمانی میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے سے پوچھا، اے ہدہد کہاں غائب تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی، حضرت بے شک میں قصوروار ہوں، لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو ہدہد کہنے لگا، حضور میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک شاید حضور کو علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے اور جوہرات سے مرتصع تخت پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھ کر ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچائے۔ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھیں۔ ہدہد روشن دان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند کے حضور جھک جانا چاہیے، اس کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں، لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور ان سے مشورہ مانگا تو درباریوں میں چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے شمار جنگی ساز و سامان ہیں،
ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجاویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ ہم فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو قیمتی تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ تمام درباریوں نے ملکہ بلقیس کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ جب یہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر کہا کہ تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکام الہی کے پابند ہو جائیں۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس کو فکر مند ہوئی اور وہ ایک بہت بڑا وفد لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا۔ انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے بڑے ادب سے کہا، حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ بہت وقت ہے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تمام درباری خاموش ہو گئے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں پلک جھپکنے میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا حسن و اخلاق دیکھ کر بہت متاثر ہوئیں اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ پھر آپ سے اجازت لے کر اپنے ملک